السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، قسط نمبر 23، مریم فیاض۔ رات کے سناٹے نے پوری حویلی کو اپنی آغوش میں لے دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حویلی کی راہداریوں میں صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی تھی۔ مریم اپنے کمرے میں تھی، کپڑے بدل چکی تھی، مائیوں کا وہی پیلا جوڑا پہنے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ہلکی روشنی میں اس کا عکس آئینے میں جھلک رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکرا دی تھی۔ باران کے وہ الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے، کل کا دن صرف ہمارا ہوگا مریم، اور تم میری۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی ہی تھی کہ اچانک اس کے اپنے پیچھے آئینے میں ایک عکس نظر آیا۔ وہ چونکی۔ باران؟ مڑ کر دیکھا تو وہ حقیقتاً باران کھڑا تھا، سامنے کھڑا، ہلکی مسکراہٹ لیے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا اور بنا کچھ کہے اس کے کمر میں بازو ڈال کر ایک جھٹکے سے خود سے قریب کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مریم نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ محبت؟ باران نے سنجیدگی سے کہا۔ مریم نے ہلکا سا تھپڑ اس کے شانے پر مارا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ باران نے نظریں گاڑ کر کہا۔ کسی کی مجال؟ مریم شرارت سے مسکرائی۔ تم پہلے بھی یہی کھڑکی پھلانگ کر آتے تھے نا میرے کمرے میں؟ باران نے ابرو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت تیز ہو گئی ہے تم۔ مریم نے کندھے اچکا دیا۔ سیکھ لیا ہے تم سے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، آنکھیں آنکھوں میں گم تھی۔ پھر اچانک مریم نے اگلا قدم بڑھایا اور باران سے لپٹ گئی۔ باران لمحے بھر کو چونکا، پھر آہستہ سے اس کی پیٹھ سلانے لگا۔ باران؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ باران نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مریم، الٹے سیدھے خیال کیوں لا رہی ہو ذہن میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ انشاءاللہ۔ باران نے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کا ایک گال اور پھر دوسرا، اور آخر میں دونوں ہاتھوں پر محبت سے لب رکھی۔ مریم کی نظریں اس سے ہٹ نہ سکی۔ باران آہستہ آہستہ اس کے اور قریب آیا۔ مریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو رکھا۔ رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ باران نے ایک جھٹکے سے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لیا۔ کل کا دن میرے لیے بہت ہی خاص ہے۔ فائنلی تم میری ہو جاؤ گی، میری دسترس میں، اور میں تمہیں پھر کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، یاد رکھنا۔ مریم کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ باران نے ان پلکوں پر باری باری لب رکھے۔ چلو اب جاؤ۔ مریم نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ باران ہنستا ہوا دوبارہ کھڑکی کے راستے باہر جانے لگا۔ وہ بھی نیچے ہی اتر رہا تھا کہ مریم نے کھڑکی سے جھانکتے آواز دی۔ دیکھنا، اب مجھ پر روپ نہیں آئے گا۔ باران نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارے فرشتوں پر بھی آئے گا۔ مریم کھلکھلا کر ہنس دی۔ باران نے اسے آخری بار دیکھا اور پھر خاموشی سے پلٹ گیا، لیکن چاہتے ہوئے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، جیسے کوئی انہونی قریب ہو، جیسے کوئی سایہ خاموشی سے لپکنے کو ہو۔ انہونی؟ ہاں انہونی۔ سایہ؟ ہاں سایہ۔ کس کا سایہ؟ ماضی کا۔ ماضی؟ ہاں ماضی۔ کس کا ماضی؟ محبت کا ماضی۔ محبت؟ ہاں محبت۔ محبت عجیب شے ہے، کبھی تتلی کی طرح نرم تو کبھی آگ کی لپیٹ جیسی تیز۔ کبھی یہ دو دلوں کو ایسے جوڑ دیتی ہے جیسے صدیوں سے ساتھ ہو، اور کبھی ایسا زخم دے جاتی ہے جس کی چیخیں صرف دل ہی سن سکتا ہے۔ آج کا دن محبت کا دن تھا، وہ لمحہ جب دو دل ایک رشتے میں بننے جا رہے تھے۔ سب کو خواب جیسا، سب کچھ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا۔ سلطان حویلی اور شمس محل روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی، ہر دل میں دعا۔ بارات کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ ماہین اپنی تیاری کے لیے پارلر جا چکی تھی، جبکہ مریم گھر پر بیوٹیشین سے تیار ہو چکی تھی۔ وہ گہرے میرون رنگ کے نفیس لہنگے میں جیسے چاندنی کا عکس ہو، اس کے گالوں کی لالی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دلہن بننے والی خوشی کی خماسی کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑی بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نیچے سے بارات کی آمد کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ مریم کا دل دھڑک رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مریم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ وہ پیچھے مڑی اور اسے محسوس ہوا کسی کی موجودگی، سانسوں کی چاپ۔ وہ خاموشی سے بولی، باران؟ مگر نہیں، یہ خوشبو، یہ وہ مہک نہ تھی جو باران کی تھی۔ وہ باران کو پہچانتی تھی۔ یہ مہک مختلف تھی، خطرناک سی، دل دہلا دینے والی۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی، اور جو چہرہ مریم کے سامنے تھا وہ اس کے دل کو چیر گیا۔ وہی تھا، وہی چہرہ، وہی سے آنکھیں، وہی شخص جس نے اس کی بہن انوشی کو مارا تھا۔ مریم پیچھے ہٹی، ہونٹ کپ کپائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ تمہاری بہن بہت خوبصورت ہوئی، لیکن تم تو اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو دلہن بن کر۔ تیری بہن ہر رات۔ ابھی وہ اپنی زہریلی بات مکمل بھی نہ کر پایا کہ مریم نے آگے بڑھتے ہوئے
ابھی وہ زہریلی بات مکمل بھی نہ کر پایا کہ مریم نے آگے بڑھتے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں تمہاری حقیقت سب کو بتاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے غور آیا۔ تمہاری بہن نے بھی یہی غلطی کی تھی، یاد ہے نا؟ کیا سزا دی تھی میں نے اسے؟ یہاں کوئی نہیں ہے تمہاری فریاد سننے والا، خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دو۔ مریم نے زوردار دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں بھاگو گی؟ اس کی کراہٹ بھری آواز پیچھے گونجی۔ اس پورشن کا دروازہ لاک ہے اور چابی میرے پاس۔ مریم کا سانس اکھڑنے لگا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، چھت کی طرف دوڑی۔ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ وہ شخص پہنچ گیا، دروازے کو زور سے دھکیل کر کھولا۔ مریم پیچھے جا گری۔ وہ خباثت سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑتے کھڑا کیا۔ تیرے انہی بالوں کو جلایا تھا نا میں نے؟ مریم کے ذہن میں ماضی کا منظر گھوم گیا، تیزاب، چیخیں اور اس کے بال۔ مریم نے اس کا چہرہ نوچا۔ مریم پیچھے ہوئی، اس کی نگاہ چھت سے نیچے گئی جہاں بارات آ چکی تھی۔ شور، موسیقی، ہنسی، سب کچھ ایسے بہت دور تھا۔ باران! اس کی آواز نکلی لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ پیچھے سے آیا اور بازو سے اسے کھینچا۔ بس کچھ دیر، مانو بنی، تم بھی وہی کرو گی جو کرتی تھی ہر روز وہ مجھے۔ مریم نے پورے زور سے اسے دھکا دیا مگر وہ جنونی ہو چکا تھا۔ مچلتے ہوئے بولا، بالکل اپنی بہن کی طرح ہے، ضدی، اڑیل، اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا۔ یہ کہتے اس نے مریم کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ہر طرف شادی کے شادیانے بج رہے تھے، بارات پہنچ چکی تھی، سبھی بہت خوش تھے، خاص کر باران تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج وہ پورے حق سے اسے اپنے ساتھ لے کر جانے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گولڈن شلواروں میں ملبوس کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ نکاح پہلے سے ہی ہو چکا تھا تو بس رخصتی ہونا باقی تھی۔ سارے جوڑے اپنی اپنی تصویریں بنوا رہے تھے۔ بارات کا انتظام سلطان حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ ابا حضور نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر دلہنوں کو لانے کا اشارہ کیا، اور اسی لمحے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ایسی کہ سارے رنگ پھیکے پڑ گئے، سارے کہکہے خاموش ہو گئے، ہر آنکھ چھت کی طرف اٹھی۔ ایک وجود روسی جوڑے میں بے جان سا آسمان سے زمین کی طرف گرتا ہوا۔ پھر دھڑام، ایک زوردار آواز اور خون کے چھینٹے۔ وہ ایک فرش جسے سرخ کر دیا گیا۔ وہ مریم تھی، خون میں لت پت، اس کا چہرہ ساکت، آنکھیں آدھی کھلی اور جسم بے جان، جیسے زندگی نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ چھین لیا ہو۔ باران کا دل بند ہو گیا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانسیں رک گئیں، اس کا جسم وہیں جم گیا۔ اسے یقین آیا، نہیں، یہ مریم نہیں ہو سکتی۔ مریم! اگلے لمحے وہ دیوانوں کی طرح چیختا سب کو دھکیلتا سوئمنگ پول کے پاس بھاگا۔ وہ زمین پر پڑی تھی، وہی جہاں کل اسے کھڑکی سے دیکھ کر مسکراتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ آج وہ وہاں ویسے پڑی تھی جیسے کسی نے روح ہی نوچ لی ہو۔ باران گھٹنوں کے بل گرا، اس کے خون میں رنگی ہتھیلیاں تھامی اور سسکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مریم، آنکھیں کھولو مریم، میں آ گیا ہوں، تمہارا باران آ گیا ہے۔ جہان بھی اس کے پیچھے دوڑایا مگر یہ منظر دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، عورتوں کی چیخیں، مردوں کی بے یقین اور باران کی پاگلوں جیسی چیخیں۔ کسی کو ڈاکٹر کو بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ، باران چیخا۔ مریم، میری جان، میری مدھومکھی، میں یہاں پر ہوں۔ وہ مسلسل اس کی پیشانی چومتا جا رہا تھا، اس کے چہرے سے خون صاف کرتا جا رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان حویلی کے ملازمان، مہمان، ہر کوئی سکتے میں تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باران کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مریم کو اٹھائے ہوئے کپ کپاتے قدموں سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا، جیسے وقت کے خلاف بھاگ رہا ہو۔ رک گئے ہے سب، راستہ دو، میری بیوی مر رہی ہے، وہ دیوانہ وار چیخا۔ جہان نے فوراً گاڑی نکلوائی اور باران مریم کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی میں مریم کے سر کو اپنے بازو پر رکھے باران نے بار بار اس کا نام پکارا۔ مریم، تم میری روشنی ہو، تم نے کہا تھا نا تم ڈرتی ہو، اور میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میں ہوں نا، تم سے وعدہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن مریم کی آنکھیں بند تھیں، وہ چہرہ بے حد پرسکون، جسے وہ درد سے آزاد ہو گئی ہو، جیسے وہ کچھ لمحے پہلے اپنی ساری محبت، اپنی ساری یادیں باران کی روح میں نقش کر کے خود اس جسم سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہسپتال کی راہداریوں میں شور اٹھا، سائرن، بھاگتے قدم، روتے چہرے، کپ کپاتے وجود، باران کی باہوں میں خون میں لت پت مریم۔ گاڑی کے رکتے ہی ہسپتال کے عملے نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور چند لمحوں میں وہ آپریشن تھیٹر کی طرف لے جائی گئی۔ باران دیوارہ وار اس کے پیچھے بھاگا۔ نہیں، میں اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، میری مریم، مگر دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ باران بس وہیں پر گر گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے باران، ایسا لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ نازک سا وجود جسے اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا تھا، آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا، کانپتا، درد سے ٹوٹتا وہیں دروازے کے سامنے سجدے میں گر گیا۔
یا اللہ مجھے میری روشنی لوٹا دے، یا اللہ میری مریم کو بچا لے۔ تو سب جانتا ہے، اس کا ہر خواب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جانتا ہے میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ رباب بیگم جو بھی کچھ لمحے پہلے دلہن کی سونی سی جھلک دیکھنے کو بےتاب تھیں، آگے بڑھی، روتے ہوئے جھکی اور باران کے شانے سے لپٹ گئی۔ بیٹا ہمت رکھو، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، ہماری مریم بہت بہادر ہے، وہ لوٹے گی۔ باران کی سفید شیروانی پر سرخ دھبے پھیل چکے تھے، اس کے ہاتھ، ماتھے، سب کچھ مریم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ آنسو اس کے چہرے سے بہتے اس کے لفظوں کو بھیگتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا۔ ایک ڈاکٹر نکلی، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ۔ آپ سب یہاں پر رش نہ لگائیں پلیز، یہ آپریشن تھیٹر ہے، صرف 3 افراد یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ محبت اور کرب میں ڈوبے ہر چہرے پر خوف اور بے بسی عیاں تھی۔ بالاج اور حنان نے سب کو تسلی دے کر زبردستی گھر واپس بھیجا۔ چلے ماما، دعا کریں بس۔ آنٹی ادھر آئیں۔ اب وہاں پر صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، بالاج، باران اور فرحان۔ باران کی نظریں مسلسل دروازے پر تھیں، سانسیں بے ترتیب، آنکھیں سوجی ہوئی، دل جیسے پتلی پسلیوں سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی اچانک اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ بالاج نے چونک کر دیکھا، باران، مگر جواب دینے سے پہلے باران کا وجود لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ڈاکٹر، نرس، کوئی ہے؟ بالاج نے چیخ کر عملے کو بلایا۔ باران کا فوری طور پر ایمرجنسی روم میں منتقل کیا گیا۔ اب مریم آپریشن تھیٹر میں اور باران ایمرجنسی میں۔ فرحان ایک کونے میں ساکت کھڑا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بس آنکھوں میں ایک سایہ، ایک یاد۔ 15 سال پرانی ایک یاد، انوشی۔ ایک اور رات تھی، ایک اور دلہن، ایک اور ہسپتال۔ وہ بھی یوں ہی خون میں لت پت لائی گئی تھی، وہ بھی کسی کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی۔ فرحان کا دل دھڑکا۔ نہیں، وہ بھی مجھے چھوڑ کر گئی تھی، مگر مریم نہیں، وہ ایسی نہیں، وہ باران کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جائے گی، نہیں جا سکتی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، ماضی کے بھوت اور حال کی حقیقت کے درمیان، اور وقت وہ جیسے رک گیا تھا۔ باران کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی، اب وہ بہتر تھا مگر دل مڑ چکا تھا، جیسے وہ بس ساکت نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ جب بالاج کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ باران نے بےتابی سے پوچھا۔ آپریشن چل رہا ہے، ڈاکٹر نے امید دلائی ہے، بالاج تھکے لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ باران اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں باران، تجھے ریسٹ کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میری مان کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لے۔ بالاج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تیرا دماغ صحیح ہے، میں اس کو اس حال میں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں اور تجھے لگتا ہے میں آرام کر سکوں گا؟ باران اس پر پھٹ پڑا۔ دیکھ باران، ڈاکٹر نے تجھے ریسٹ کرنے کو بولا ہے، مریم کو ہوش آیا اور اس نے تجھے اس حال میں دیکھا تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر گھر جا اور ریسٹ کر لے، تھوڑی دیر بعد بے شک آ جائیں، میں اور فرحان ہے نا یہاں۔ بالاج نے اسے بچوں کی طرح بہلایا مگر باران کسی صورت نہ مانا۔ آخر کار کچھ کرا کے بالاج نے زبردستی باران کو کارابے مینشن بھجوایا مگر باران نے جاتے جاتے ہی کہا، میں بس کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا آرام۔ بالاج اور فرحان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ بالاج نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے، باقی اگلے 12 گھنٹے اہم ہیں، اگر کوئی پروگرس شو ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مایوسی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے فرحان اور بالاج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دوسری طرف باران جلدی جلدی کپڑے بدلتے جانے ہی لگا تھا کہ جہان اس کے سامنے آتا اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ باران نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر ہسپتال میں فرحان ICU کے باہر کھڑکی سے مریم کو دیکھ رہا تھا جس کا سر مکمل پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور مشینوں میں جکڑی وہ پہچانی بھی نہ جاتی تھی۔ کچھ دیر میں بالاج اور فرحان کو اس سے ملنے کی اجازت ملی تو وہ ICU کے اندر گیا اور فرحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مریم نے کسی کے لمس پر ہلکی سی آنکھیں کھولی اور پکارا، باران، اور اسی لمحے اچانک اس کا جسم ہچکولے کھانے لگا۔ فرحان اور بالاج دونوں باہر بھاگے اور ڈاکٹر کو بلایا۔ سارے ڈاکٹر بھاگتے ہوئے ICU کے اندر گئے اور ان دونوں کو باہر بھیج دیا۔ بالاج اور وہ دونوں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب بالاج کے نمبر پر افنان کی کال آئی، بالاج نے فون اٹھاتے کان سے لگایا مگر آواز صحیح نہ آنے پر اس نے فون سپیکر پر کیا۔ بالاج، کیسی ہے وہ؟ دوسری طرف سے افنان بولی۔ ابھی بالاج کوئی جواب دیتا کہ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا اور دونوں وہ ان کی طرف بڑھے اور کہا، ڈاکٹر، ایک امید تھی ان کے لہجے میں مگر ڈاکٹر نے آگے بڑھتے نرمی سے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ تہجد کا وقت، اور ان کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سی ساؤنڈ ڈال دیا۔
وہ دونوں ساکت ہو گئے تھے، کان سائیں سائیں ہونے لگے، منظر دھندلا گیا۔ اللہ آپ کو صبر دے، ڈاکٹر کہتے جا چکا تھا۔ فون کی دوسری طرف افنان نے بے یقینی سے الفاظ سنے۔ وہ بلاج کو پکارتی رہی مگر سننے والا کون تھا؟ اچانک افنان کی چیخیں سلطان حویلی کے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ باران سیڑھیاں اترتے ہوئے رکا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مریم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، افنان نے بڑے ضبط سے کہا۔ باران کی دھڑکن رکی، سانس رکا اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بھاگتے پایا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری مریم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں۔ وہاں موجود ہر شخص کا دل جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آج تاریخ پھر دہرائی گئی تھی۔ باران اس کے پیچھے حاتم ہسپتال پہنچے۔ وہ آئی سی یو کی طرف بڑھے کہ بالاج شکستہ حالت میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ باران کے قدم جیسے جمے۔ حاتم بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور بالاج کو جھنجھوڑا، مگر بالاج تو جیسے سکتے میں تھا۔ ایک ڈاکٹر ان کی طرف بڑھا اور بولا، آپ لوگوں پر بہت بڑی آزمائش ہے، مگر آپ سب کو صبر کرنا ہوگا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حاتم ڈاکٹر کی طرف لپکا جبکہ باران جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے گالوں پر پھسلتے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حاتم دھاڑا۔ یہ حقیقت ہے حاتم صاحب، ان کے بھائی ان کی ڈیڈ باڈی لے کر جا چکے ہیں۔ ڈیڈ باڈی؟ حاتم بالاج کی طرف بڑھا۔ وہ کیسے لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ وہ میری بہن ہے، وہ کیسے لے گیا اسے؟ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میری بھی بہن تھی۔ باران ساکت، جسم میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے پوری دنیا گھوم گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے ہدایت تو دے دی تھی، پھر میرے نصیب میں یہ ہلاکت کیوں؟ ہلاکت نہیں، شہادت۔ شہادت؟ ہاں شہادت۔ وہ کیسے؟ قربانی ہی تو شہادت ہے۔ بخدا ہلاکت سے بھی دردناک ہے، دردناک بے انتہا۔ سارے شام فراق، اشکوں کا افسانہ رقم ہوا۔ چپاں تھی دل میں جو خلق، وہ پھر سے نم ہوا۔ صدائے ہجر نے چپکے سے دل کو یوں چھوا کہ جیسے زخم کہنا کوئی تازہ زخم ہوا، ستم ہوا۔ چراغ وصل کی لو بھی نہ بج سکی آخر، ہوا کے ساتھ وہی خواب نیم شب ہوا۔ نہ حرف وصل رہے اب، نہ کوئی حرف تمنا، بس ایک خاموشی کا راج ہے جو ہر دم ہوا۔ نہ وہ نگاہ کی تابانی، نہ لبوں کی لطف خیزی، کہ جیسے عشق کا منظر بھی بے ہنر ہوا۔ تیری جدائی کا ہر لمحہ قیامتوں سے کم نہیں، یہ سانس سانس بغاوت کا ایک علم ہوا۔ میرے خیال میں اب بھی ہے تیری شبیہ قائم، اگرچہ وقت کا دریا بہت ہی پرشر ہوا۔ فراق یار میں صبر ایوب لازم ہے یہاں، کہ وقت کی ضرب بھی حکمت رب میں پنہا ہے۔ 2 سال بعد کمرے میں سورج کی ہلکی سی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہر چیز پر ایک سناٹا طاری تھا، جیسے وقت یہاں رک گیا یا سانس لینا بھی یہاں پر بھاری ہو۔ باران آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید رنگ کی استری شدہ شرٹ پہنے، خاموشی سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر اداسی کی پرچھائی اور ہونٹوں پر مسلسل خاموشی۔ سب گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وقت ان دونوں 2 سالوں میں باران پر بھاری گزرا ہے۔ اچانک وہ آئینے سے نظریں ہٹا کر آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا، قدموں کی چاپ جیسے یادوں کے گلیارے میں گونجتی ہو۔ کچن میں آ کر اس نے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلی، چائے کی بھاپ اٹھی اور پل بھر میں ماضی کی کھڑکی کھل گئی۔ باران، چینی کم ڈالنا، تم ہر بار اتنی میٹھی چائے کیوں بناتے ہو؟ مریم کی ہنستی ہوئی آواز جیسے فضا میں گونج گئی ہو، چائے کے بھاپ میں جیسے کہ اس کی جھلک دکھائی دے گئی ہو۔ ہنستی، آنکھیں مچکاتی، ہاتھوں میں چائے کا کپ لیے باران کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے کپ لبوں سے لگایا، آنکھیں بند کی اور دل کی تہہ سے ایک ہوک سی اٹھی، جیسے ہر گھونٹ میں کوئی یاد گھر رہی ہو۔ تبھی فون کی گھنٹی بجنے، ایک اجنبی سا شور اس خاموشی میں۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر نظر ڈالی۔ ماما۔ رگوپے میں ایک مانوس سی تپش دوڑ گئی۔ فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف رباب بیگم کی آواز تھی، وہی پیار، وہی ممتا، مگر لہجہ دکھ سے لبریز۔ بیٹا، اب تو گھر آ جاؤ، 2 سال ہو گئے باران اس کو گزرے، کب تک یہ سوگ مناؤ گے؟ یہ تنہائی کاٹ کھائے گی تمہیں، میرا دل پھٹتا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ اب تو مریم کی روح بھی چاہتی ہوگی کہ تم زندگی میں آگے بڑھو، کب تک یوں ادھورے رہو گے؟ ان کا ایک ایک لفظ باران کے دل کے زخموں کو جھیل رہا تھا۔
اس نے گہرا سانس لیا، چائے کا دوسرا گھونٹ بھی لبوں سے لگایا اور پھر دھیرے سے بولا، میں ادھورا نہیں ہوں ماما، میں اس کی یادوں کے سنگ کامل ہوں۔ یہ جگہ، یہ دیواریں، ہر سانس میں اس کی خوشبو ہے۔ یہیں وہ ہنستی تھی، ناراض ہوتی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ فرحان اپنی مریم کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ رباب بیگم کی آہ دب گئی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر ماں کا دل کچھ کہہ نہ سکا۔ بہران کی نگاہ ایک بار پھر اپارٹمنٹ میں گھومی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر وہی پرانا پرفیوم رکھا تھا، بیڈ کے کارنر پر وہی دوپٹہ جسے کسی نے آج بھی سنبھال کر رکھا ہو۔ دیوار پر لٹکی مریم کی تصویر آج بھی مسکرا رہی تھی، جیتی جاگتی، جیسے بس ابھی پکارے گی، باران۔ باران نے چائے ختم کی، اپنا کوٹ اٹھایا، مگر دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے پلٹا اور مریم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، ایک ادھوری مگر دل سے نکلی مکمل مسکراہٹ۔ صبح کی نرم دھوپ سڑک پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ حاتم اور دانیال ایک ہی گاڑی میں تھے، ہمیشہ کی طرح۔ دانیال نے یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرتے حاتم کے ساتھ آفس جوائن کر لیا، اور اب دونوں اکثر ساتھ ہی آفس جاتے۔ گاڑی میں نرم سی تلاوت کی آواز چل رہی تھی، مگر ماحول کچھ خاموشی تھی۔ حاتم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک نظر سڑک سے ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا، آج مریم کو گزرے پورے 2 سال ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایک نمی سی تھی، ایک تھکن جو وقت سے زیادہ یادوں کا بوجھ تھی۔ یقین نہیں آتا، کبھی سوچتا ہوں کہ شاید کوئی بھیانک خواب تھا۔ کتنا بدقسمت ہوں نا میں، اپنی بہن کا آخری چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ الفاظ جیسے اس کے دل سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، حاتم صبر کرو، اللہ ہر دکھ کا بدلہ دیتا ہے، اور ہر آزمائش میں اس کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مریم تمہارے دل کے سب سے قریب تھے، اور تمہاری یہ تکلیف بھی اللہ کے علم میں ہے، لیکن صبر کرنا، یہی وہ دروازہ ہے جو انسان کو ٹوٹ کر بھی جوڑے رکھتا ہے۔ حاتم نے گہرا سانس لیا اور نظریں سامنے گاڑی کے شیشے پر جم گئیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں دیکھ رہا ہو۔ پتہ ہے دانیال، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر وقت کے ہاتھوں کچھ نہیں۔ دانیال نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، مگر وقت اللہ کا ہتھیار ہے، وہ جب چاہے زخم دے اور جب چاہے مرہم رکھ دے۔ تم نے اس کا نام لیا، بس اسی پہ چھوڑ دو۔ یقین جانو، جو صبر کرتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے۔ حاتم کی آنکھوں میں نمک چمکنے لگی، مگر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ دانیال، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے دل کے کسی بھاری گوشے کو ہلکا کر دیا ہو۔ گاڑی اپنی رفتار میں چلتی رہی، مگر اب خاموشی کی بجائے فضا میں کچھ تسکین سی پھیل گئی تھی، صبر کی، یقین کی، اور دو دلوں کے درمیان خاموش مگر گہری سمجھ بوجھ کی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، بڑی سی شیشے کی دیوار کے اس پار شہر کی بلند و بالا عمارتیں دھندلی شام میں گم ہو رہی تھیں۔ بالاج اپنی گہرے رنگ کی چیئر پر نیم دراز بیٹھا تھا، سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں چیک کر رہا تھا۔ آفس میں وقار اور خاموشی کا راج تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی، جیسے خود اس کا مالک۔ اس نے 2 سالوں میں اپنا خود کا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ تبھی دروازہ بغیر دستر کے زور سے کھلا۔ باران اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں سرخی، چہرے پر طوفان اور قدموں میں بے چینی۔ وہ سیدھا بالاج کے سامنے آ کر رک گیا، ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے ہوئے، آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ ہم کب ختم کریں گے اسے؟ باران کی آواز گویا دل کی آگ میں تپی ہوئی تھی۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا بالاج، اس شخص نے میری دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دندناتا پھر رہا ہے۔ بالاج نے دھیرے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، باران کے قریب آیا اور نرمی مگر مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں ٹھنڈک تھی جو طوفان کو تھام لیتی ہے۔ دیکھو باران، وہ اکیلا نہیں، وہ اس وقت ولید رندھاوا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو ولید اس وقت اقتدار میں ہے، طاقتور ہے۔ اگر ہم نے جذبات میں آ کر کوئی چال چلی تو ممکن ہے ہم خود اس کے اپنے ہی جال میں الجھ جائیں۔ پہلے اس کے پیچھے کھڑے اس سہارے کو کمزور کرنا ہوگا۔ جڑ کاٹی جائے تو درخت خود بخود زمین بوس ہو جاتا ہے۔ باران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے دانت پیسے۔ تو کب کرے گا وہ سہارا؟ کب؟ میں ہر دن، ہر رات اندر ہی اندر گھول رہا ہوں، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا بالاج۔ بالاج نے گہری سانس لی اور قدرے آہستہ آواز میں جیسے رازداری سے بولا، مراد نے اس کے خلاف ہر سراغ سے معلومات کھنگال لی، ہر سائے کے پیچھے ہاتھ ڈالا ہے، بس ایک آخری پتا، ایک آخری گرہ باقی ہے، پھر ساری چالیں ہمارے حق میں ہوں گی۔ باران نے مٹھی زور سے بند کی جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ صبر، اس نے زخمی لہجے میں دہرایا۔ بالاج نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر پراعتماد انداز میں کہا، ہاں صبر وہ ہتھیار ہے جو دشمن کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ صبر کرو اور وقت کے تیروں سے وار کرو۔
مراد بہت جلد کچھ ایسا کرے گا کہ وہ شخص دوبارہ کبھی کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بس چند دن اور پھر بازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باران نے آنکھیں موند لی جیسے اپنے اندر جلدے لاوے کو زبردستی سرد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آسمان پر شام کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور کمرے کی دیوار سے باہر شہر کا منظر جیسے کسی بڑے طوفان کے انتظار میں تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ لان پر پڑ رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی خاموشی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی پورچ کے نیچے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور جہان باہر آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی اور مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ سفید شرٹ پر نیلی ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھامے وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ دروازے سے ماہین نکلی، نیلے اور سفید کاٹن کے سوٹ میں، بال سلیقے سے باندھے، چہرے پر تازگی کے ساتھ ایک اداسی بھی تھی۔ مریم کی یادیں اب دونوں کے پیچھے خاموش دیوار بن چکی تھی۔ ماہین نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، آج بھی وقت پر آ گئے آپ؟ جہاں نے نرمی سے کہا، وقت پر پہنچنا میرا فرض ہے، تمہارا آخری سیمسٹر ہے، دیر کی گنجائش نہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، گاڑی آہستگی سے گیٹ سے باہر نکلی۔ راستے میں دونوں کچھ دیر خاموش رہے، جیسے ہر درخت، ہر سڑک کچھ یاد دلا رہی ہو۔ ماہین پیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جہان، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے تو راستے بھر باتیں کیا کرتے تھے، اب خاموشی ہی خاموشی۔ جہان نے ایک لمحہ چپ رہ کر نظریں سڑک پر جمائے رکھی اور پھر بولا، کچھ سانحات انسان کے اندر کا شور سلب کر لیتے ہیں ماہین۔ مریم چلی گئی اور اس کے ساتھ وہ پرانا جہان بھی چلا گیا۔ اب جو بچا ہے وہ بس ایک عکس ہے جو صبح سے شام تک زندہ رہنے کا فرض نبھا رہا ہے۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ اب ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پائے نا؟ جہان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، کاش اس دن میں وہاں ہوتا، کاش آخری بار اسے دیکھ پاتا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ خاموشی ایک بار پر گاڑی میں چھا گئی۔ ماہین نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، ہم اس کا حساب نہیں جان سکتے، پر ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا تو بن سکتے ہیں نا؟ جہان نے سر ہلکا سا خم دیا، جیسے ہاں میں جواب دیا۔ یونیورسٹی کا گیٹ جیسے ہی قریب آیا، جہان نے گاڑی سائڈ میں روکی۔ ماہین نے بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا، باہر نکلی، پھر ایک لمحے کو رکی۔ ماہین نے پلٹ کر کہا، آج شام تھوڑا جلدی آ جائیے گا، میرا پریزنٹیشن ہے اور میں چاہتی ہوں آپ آ کر دیکھیں۔ جہان نے پہلی بار اس دن مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ ماہین نے سر ہلایا اور یونیورسٹی کی گیٹ کی طرف چل پڑی۔ جہان کی نظریں اس کے پیچھے جاتی رہیں۔ تارا بے مینشن کا لاؤنج گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ماضی کی سرگوشیاں کر رہی تھیں اور صوفے پر بیٹھے چہرے حال کی تلخ حقیقتوں کا عکس معلوم ہوتے تھے۔ رباب بیگم کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا اب دکھ اب مستقل رنگ اختیار کر چکا تھا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر نظر کپ کی خالی خلا میں گم ہو چکی تھی۔ محمد کارابے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، نظریں فرش پر جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ضبط کا خول تھا، مگر اندر وہ بھی ریزہ ریزہ تھے۔ زیان خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا دونوں کو تک رہا تھا۔ مریم کو گزرے ہوئے 2 سال بیت چکے ہیں۔ رباب بیگم کی آواز زخم خوردہ پرندے کی سی تھی۔ اور میرا بچہ، میرا باران، جیسے چپکی گہرائیوں میں دفن ہو گیا ہے۔ بولتا ہی نہیں، ہنستا نہیں، اس کی آنکھوں میں اب بس خلا باقی ہے۔ محمد صاحب کے لب تھوڑے سختی سے بھینچے۔ چپ لگ نہیں تھی؟ آخر فرحان نے جو کیا وہ زخم تو چپ ہی کرواتا ہے۔ رباب بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی ابھری، گلا رند گیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ہماری بہو کی میت کو بغیر پوچھے لے گیا اور پھر ڈٹائی سے فون کر کے کہتا ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے، بچے نے ساری زندگی دکھی سہے اور آخر میں یہ نصیب؟ اللہ غارت کرے اس خبیث زین کو۔ ایک آنسو ان کے رخسار سے لڑک کر چائے کے کپ میں جا گرا۔ زیان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ چچی جان، صبر کریں، جو کچھ ہوا وہ قسمت میں تھا۔ اچانک مینشن کے مرکزی دروازے کی طرف سے قدموں کی چاک ابھری، دروازہ کھلا اور ایک لڑکی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، ہلکی سی اداسی اس کی پیشانی پر سایہ کیے ہوئی تھی اور آنکھوں میں برسوں کا فاصلہ، جیسے وہ کسی وعدے کو پورا کرنے واپس آئی ہو۔ سمل، رباب بیگم کی آواز کانپ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو کر اس کی جانب بڑھی اور اسے بازوں میں بھر لیا، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا بچھڑا ہوا حصہ دوبارہ جڑ گیا ہو۔ کیسی ہیں خالہ جان؟ سمل نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں محبت کے ساتھ ساتھ دکھ کی ٹھنڈک بھی تھی۔ رباب بیگم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا اور لرزتی آواز میں بولی، کیسا ہونا ہے بیٹا؟ میرا بچہ تو جیسے کہیں کھو گیا ہے۔ سمل نے پیچھے ہو کر محمد صاحب اور زیان کو سلام کیا۔ دونوں نے سر میں اسبات میں ہلایا۔
آپ فکر نہ کریں خالہ جان، وہ دھیرے سے بولی، میں آ گئی ہوں نا، اب سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ رباب بیگم نے جیسے اپنے خالی دل میں امید کی ایک نئی کلی کھلتی ہوئی محسوس کی۔ محبت سے زمل کی گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی نم پلکیں کر لیں۔ مراد اپنے آفس میں بیٹھا سنگین نگاہوں سے سامنے رکھی موٹی موٹی فائلوں پر نظر دوڑاتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا جسے صرف صفحات پلٹنے کی مدھم آواز توڑ رہی تھی۔ اس کے گرد میز پر بیٹھے وردیوں میں ملبوس مخصوص افسران موجود تھے جنہیں وہ خود چن کر ایک اسپیشل فورس کی شکل دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر مراد کو اپنی جان سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ ایس ایچ او دلاور خان بھی خاموشی سے سامنے بیٹھا ہدایات کے انتظار میں تھا۔ مراد نے فائل بند کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، پھر بھاری آواز میں بولا، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اور ثبوت چاہیے۔ ایک نوجوان افسر نے ہمت کر کے کہا، سر، یہ ثبوت ہم نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے۔ ان فائلز میں ولید رندھاوا کے غیر قانونی کاروبار، بلیک مارکیٹ کی فیکٹریوں اور اسمگلنگ کے پورے نیٹ ورک کی 45% تفصیل موجود ہے۔ مراد نے پلکیں جھپکائی اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، ایسی مسکراہٹ جو خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس نے میز پر انگلیوں کی ہلکی تھپ تھپاہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر ٹھیک ہے، باقی 55% تفصیلات ہم خود ان سے لے لیں گے۔ کمرے میں موجود تمام افسران نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، کچھ ناسمجھی سے سر کھجاتے رہے۔ مراد کا انداز اور لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ مراد نے اب سیدھا دلاور خان کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، دلاور، اسپیشل ٹیم کو الرٹ کرو۔ پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے بازو پر موجود بیچ پر ہاتھ پھیرتے اپنی مخصوص روبدار آواز میں بولا، ٹائم فار ریڈ۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر عزم کی چمک تھی۔ سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوا میں ایک عجیب شور اور بجلی سی دوڑی تھی۔ آج کھیل شروع ہونے والا تھا، آج انصاف کی پہلی ضرب لگنی تھی۔ مہاپارا خاموشی سے عائشہ کی بالوں کی پونیاں کر رہی تھی۔ ننھی بچی کلکاریاں مار رہی تھی مگر مہاپارا کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، مراد کا۔ 1.5 سال ہونے کو آیا تھا مراد کو کہ اس نے اپنے آپ کو کام میں ایسا غرق کر لیے کہ جیسے اسے اپنے گھر والوں کا ہوش ہی نہ رہا ہو، نہ مہاپارا کا، نہ عائشہ کا۔ سب کچھ دفتری فائلوں اور مجرموں کے پیچھے رہ گیا تھا۔ مہاپارا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا۔ سامنے زمل کھڑی تھی۔ مہاپارا نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر زبردستی کی روکھے لہجے میں بولی، کیسی ہو مہاپارا؟ زمل ہلکی سی مسکراہٹ لیے بڑھی اور مہاپارا سے روکھے انداز میں ملی۔ مہاپارا نے زبردستی کی ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ٹھیک ہوں۔ سمر پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ننھی عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، باران کہاں ہے؟ مہاپارا نے اسے اچنبھے سے دیکھا اور نرمی مگر حیرت سے جواب دیا، اپنے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مریم کی ڈیتھ کے بعد سے۔ اس ٹائم آفس میں ہوں گے۔ مریم کا نام سن کر زمل کی مسکان مدھم پڑ گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر زمل بولی، اچھا، صحیح۔ باران اس کی تو ذرا نہیں بنتی تھی، پھر کیسے محبت ہوگی اسے اس سے؟ زمل کے تیکھے لہجے پر مہاپارا نے اپنے دانت سختی سے بھینچے، غصے کو دباتے سکون سے بولی، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور نکاح میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے نا۔ مہاپارا کے لہجے کی ٹھنڈک نے زمل کو تھوڑا سا شرمندہ کر دیا مگر زمل جلدی سے بولو، ہاں، لیکن اب تو وہ نہیں رہی۔ باران کو تو اب اسے بھول جانا چاہیے۔ مہاپارا نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زمل نے کندھے اچکاتے ایک مصنوعی ہنسی ہنسی، نہیں، کچھ خاص نہیں، بس یہ کہ باران کو اس حالت میں دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی ہنسی بھی جیسے دب سی گئی ہو۔ زمل نے موقع دیکھتے ہی بہانہ بنایا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتا ہی مہاپارا نے تڑک کر کہا، کتی، منحوس، اور ایک طرف عائشہ کو سینے سے لگا کر دل ہی دل میں مراد کو یاد کرنے لگی تھی کہ کب وہ ان ماں بیٹی کو اپنی محبت کے سائے میں پھر سے لے گا۔ افنان بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ابھی بھی اس کی 1 سالہ بیٹی عنایا کو بمشکل سلا کر اٹھی تھی۔ ننھی عنایا میٹھی نیند میں مدہوش تھی۔ اس کے نازک سے ہاتھ بار بار ہلکے سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بالاج کمرے میں داخل ہو۔ اس کی نظر سیدھی افنان اور ننھی عنایا پر پڑی۔ افنان نے نرمی سے مسکرا کر بالاج کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولی، آ گیا؟ بالاج نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے سکون بھری سانس لی اور کہا، ہاں، آج تھوڑی دیر ہوگی۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ افنان نے بیٹی پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے جواب دیا، الحمدللہ، مصروف تو بہت رہا لیکن آپ کی بیٹی نے سارا دن اپنی شرارتوں سے دل بہلائے رکھا۔ بالاج مسکرا دیا، اپنے دن کی تھکن جیسے اس ایک منظر میں دھل گئی ہو۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا، بالکل افنان کے قریب۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے آگے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔
ایک ایسا لمس جس میں محبت، تحفظ اور اپنائیت کی ہزاروں احساس چھپے تھے۔ افنان کی پلکیں لرزیں، چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے ہلکی سی شرمائی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائی۔ آپ بہت تھک گئے ہیں، ہے نا؟ بالاج نے جواب دینے کے بجائے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جھک کر ننھی عنایا کو آہستگی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ننھی سی جان نے نیند میں پہلو بدلا تو بالاج نے بہت نرمی سے اس کی کمر تھپکنی شروع کر دی۔ اس کی تھپکیوں میں ایک دنیا کی محبت چھپی تھی۔ افنان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائیں اور محبت بھری نظروں سے باپ بیٹی کا یہ منظر دیکھا۔ بے شک اللہ نے دوبارہ سے اسے اس نعمت سے نوازا تھا۔ کمرے میں گہرا سکون اتر آیا، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ننھی عنایا نے پھر سے گہری نیند کی باہوں میں پناہ لے لی۔ بالاج نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے محبت بھری خاموشی میں اپنی دنیا کو مکمل محسوس کیا۔ اگلے دن کارا بے مینشن میں شام کی کھن کی خاموشی اوڑے لاؤنج پر چھائی ہوئی تھی۔ صوفوں پر بیٹھے محمد کارا بے اور رباب بیگم آپس میں آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک مین ڈور کھلا۔ دروازے کی چوکھٹ پر باران کھڑا تھا، سادگی مگر وقار کے ساتھ، خاموش مگر نگاہوں میں طوفان لیے۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آگے گونجی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ محمد صاحب نے جواب میں آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، مگر باران ایک پل بھی رکا نہیں۔ اس کا رخ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف تھا، اپنے کمرے کی طرف۔ قدموں میں بوجھ نہیں تھا مگر رفتار میں عجلت تھی، جیسے کچھ پیچھے چھوڑ کر خود سے بھاگ رہا ہو۔ درمیانے سینے پر وہی کھڑی ملی جس کا وہ سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، زمل۔ کیسے ہو باران؟ زمل نے مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، آواز میں نرمی تھی مگر نظروں میں تجسس۔ باران نے ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی، وہ نگاہ جس میں نہ گرمی تھی نہ شناسائی، صرف اجنبیت۔ ٹھیک ہو، بس اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا، مگر زمل نے راستہ روک لیا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہو باران، کب تک سوگ مناؤ گے؟ وہ جا چکی ہیں۔ باران کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ پڑی، جبڑے بھینچے۔ ایک لمحے کو اس نے زمل کو ایسے بازو سے پرے کیا جیسے کوئی فالتو چیز راہ میں آ گئی ہو، کوئی ایسی شے جس کی موجودگی کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ زمل کی نظریں شرمندہ نہیں، حیران تھیں اور اندر اندر بھڑک رہی تھیں۔ باران تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ ہلکی آواز سے بند ہوا۔ اندر آیا تو ایک پل کو رکا، گہری سانس لی جیسے اندر کی گھٹن کو باہر جھٹکنا چاہتا ہو۔ پھر وہ الماری کی جانب بڑھا اور ایک فائل نکالنے کے لیے۔ ابھی فائل ہاتھ میں لی ہی تھی کہ پلٹا اور سامنے زمل کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، چہرے پر وہی زبردستی کی دلکشی سجی ہوئی اور ایک مسکراہٹ جو اس کے ارادوں کی چالاکی کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ چائے لائی ہوں تمہارے لیے، نرمی سے بولی اور کپ اس کی طرف بڑھایا۔ باران نے اس پر نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا، یکساں نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا، دراز کھول کر کچھ نکالنے لگا۔ زمل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی رہی، پھر زبان کو مزید روک نہ سکی۔ بہت خوبصورت تھی نا وہ؟ اس کے لہجے میں عجیب سا رنگ تھا، شاید حسد، شاید کرب۔ باران کی حرکت تھم گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے پلٹا، نگاہیں اس پر گاڑی اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ بہت تھی، دل، روح، سانس، زندگی، سب کچھ تھی وہ۔ اور تم کچھ بھی نہیں۔ میری نظر میں تمہاری حیثیت اس دھول سے بھی کم ہے جو اس کے قدموں سے لگی تھی۔ میرے سامنے مت آیا کرو، اپنی عزت کا خیال کرو اور یہ ادھوری محبتوں کا کھیل مجھ سے دور رکھو۔ زمل کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے پھیلی، دل جیسے سینے میں دہکنے لگا۔ باران نے فائل سنبھالی اور دروازہ کھولا، سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ زمل نے پیچھے مٹکیاں بھینچ لی، ہونٹوں پر زہر خیز مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتی ہوں کب تک نظر انداز کرتے ہو باران، دیکھتی ہوں۔ رات کا وقت مگر فضا میں گھٹن اور بے چینی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ شہر کے صنعتی علاقے کے کونے پر بنی ایک پرانی مگر وسیع فیکٹریوں میں کے باہر سیاہ وردیوں میں ملبوس خصوصی فورس کی گاڑیاں رکی تھیں۔ سرخ نیلی لائٹس گھومتی روشنیوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ آس پاس کا ماحول سنسان، ہر قدم کی چاپ گویا رات کو چیر کر گونج رہی تھی۔ سفید شرٹ پر کالا بلیزر پہنے سنجیدہ چہرہ لیے مراد نے ایک نگاہ اپنے آس پاس کی ٹیم پر ڈالی جو پوری چابک دستی سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ الرٹ تھی۔ اس کے ساتھ دلاور خان بھی موجود تھا جو فورس کا سینئر افسر اور مراد کا پرانا ساتھی تھا۔ مراد نے آہستہ سے کہا، دلاور سب تیار ہیں؟ دلاور نے گردن ہلائی، جی سر، پوری ٹیم چوکس ہے۔ مراد نے ایک گہری سانس لی، فیکٹری کے بڑے آہنی گیٹ کی طرف اشارہ کیا، چلو آج دیکھتے ہیں یہ اندرونی زہر کہاں سے پھیل رہا ہے۔ 2 فورس اہلکار آگے بڑھے، گیٹ پر زوردار دھماکے کے ساتھ ہتھوڑا مارا گیا، تالے ٹوٹے اور گیٹ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، اندر کی دھندلی روشنی اور مشینوں کی گڑگڑاہٹ سامنے آئی۔ کچھ مزدور اور ملازمین فوراً پیچھے ہٹے، کچھ بھاگنے لگے۔ کسی کو باہر نہ جانے دینا، دلاور نے فوراً حکم دیا۔
مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. نگاہ ہر طرف تھی. پرانی مشینیں، گندے فلور، ادھ کھلے ڈرمز، کچھ لوگ سفید کوٹوں میں ملبوس، کچھ مشینوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں. ایک اہلکار مراد کے قریب آیا. سر، یہ سیکشن مذکور لگ رہا ہے. غیر لیبل شدہ بوتلیں اور پاؤڈر موجود ہے. مراد نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی. کھولو سب، ایک ایک چیز چیک کرو. مشینوں کی خالی جگہ کے پیچھے جب ایک چھوٹے سٹور کا دروازہ کھولا گیا تو اندر بے شمار ڈبے، تھیلیاں اور کیمیکل سے بھرے بیگ برآمد ہوئے. ان پر کوئی لیبل، تاریخ یا اجازت نامہ درج نہ تھا. سر، یہ سب انلیگل ڈرگز لگتی ہیں. ایک افسر چیخا. اتنے میں ایک شخص چیختے ہوئے آگے بڑھا. درمیانی عمر کا، بدن پر سادہ سا کوٹ مگر لہجے میں غرور. تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم کو خبر ہے کہ تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے؟ مراد آہستگی سے اس کے قریب آیا. اس کے کالر کو گرد سے جھاڑتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا. کس پر؟ وہ شخص ہنکارا مار کر بولا. یہ فیکٹری ولید رندھاوا کی ہے. جانتے ہو ولید رندھاوا کون ہے؟ مراد نے ہنسی دبائی. فون ملاؤ. چل بتاتے ہیں اسے بھی. وہ آدمی کچھ مغرورانہ انداز میں فون نکال کر نمبر ملانے لگا. چند لمحوں بعد فون ملا اور اس نے سامنے مراد کو دیکھتے ہوئے جھجکتے کہا. سر، ریڈ پڑ گئی ہے. پولیس آئی ہوئی ہے، سب کچھ کھنگال رہے ہیں. دوسری طرف سے فوراً تیز چپتی ہوئی آواز ہے. کون ہے وہ خبیث؟ بات کراؤ میری. آدمی نے فوراً فون مراد کی طرف بڑھایا. مراد نے فون کان سے لگایا. آواز بدل کر گھبراہٹ سے بولا. ارے سر، یہ آپ کی فیکٹری ہے؟ دوسری طرف کچھ لمحے کی خاموشی، پھر ولید کی کڑکدار آواز ابھری. ہاں بے، میری فیکٹری ہے. تیری جرأت کیسے ہوئی ریٹ مارنے کی؟ مراد، جو اب تک گھبراہٹ کا ڈرامہ کر رہا تھا، بولا. سر، ہمیں تو لسٹ دی گئی تھی کہ اگر پتہ ہوتا تو ہم کبھی یہاں پر قدم نہ اٹھاتے. معافی چاہتا ہوں. میں آپ کے سینئر سے بات کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں خود بات کرتا ہوں. ابھی کے ابھی وہاں سے ہٹو، ولید نے سختی سے کہا. مراد نے جی سر کہہ کر فون بند کر دیا. چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ لوٹی. اس نے فون ایک طرف پھینکا اور گردن سیدھی کرتے سب کو دیکھا. یہ اسی کی فیکٹری ہے. سر، فیکٹری کو سیل نہیں کرنا؟ تلاور خان بولا. نہیں. مراد نے کہا، چٹکی بجاتے ہوئے بولا. تلاور، اگلا ہدف تیار کرو. مراد تیز قدموں سے فیکٹری سے باہر نکلتا گیا. پیچھے دھول اڑتی رہی اور ہر اہلکار کی آنکھوں میں چمک بڑھتی گئی.